بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کے رؤسا یہ گفتگو سن کر بڑے پریشان اور حیران ہوئے، تاہم انہیں اسی پریشانی اور حیرت میں چھوڑ کر وہ عراشی سوداگر وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ابو جہل وہاں آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی ایک سردار نے اسے مخاطب کر کے غصے اور خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے کمبخت، یہ تجھے کیا ہو گیا کہ محمد کے کہنے پر تو نے اس عراشی کی رقم کچھ کہے بغیر اس کے حوالے کر دی؟ اے ابن خشام، واللہ ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا جیسا تو نے کیا۔ اس پر ابو جہل انہیں مخاطب کر کے بولا، کمبختو، اصل واقعہ تو یہ ہے کہ ناگہا میں نے اپنا دروازہ کٹکھٹائے جانے کی آواز سنی۔ اس پر میں نے پوچھا تو جواب ملا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، باہر آؤ۔ اے صاحبو، میں نے جب یہ آواز سنی تو میری حالت ایک پتلے کی سی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں جب اس کی طرف گیا اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر ایک نر اونٹ کھڑا ہے۔ میں نے ایسا سر، ایسے کھندے اور ایسے دانت کبھی کسی اونٹ کے نہ دیکھے تھے، لہٰذا میں نے فوراً اس عراشی سوداگر کو اس کے اونٹوں کی رقم ادا کر دی۔ اے میرے رفیقو، سن رکھو، اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ اونٹ مجھے ضرور کھا جاتا۔ ابو جہل کے اس جواب پر قریش کے وہ سارے رئیس خاموش اور لاجواب ہو کر رہ گئے تھے۔ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پیش آنے والے اس واقعے سے بھی کوئی عبرت نہ پکڑی اور وہ لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکراتے بھی رہے۔ اسی طرح ایک روز قریش کے بہت سے رؤسا اور دیگر لوگ ایک مجلس کی صورت میں حرم کعبہ کے اندر بیٹھے تھے اور ان سے ذرا فاصلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم کے اندر تنہا تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوڑی دیر غور سے دیکھنے کے بعد قریش کے ایک رئیس عتبہ بن ربیعہ نے دیگر رؤسا اور گروہ قریش کو مخاطب کر کے کہا، اے گروہ قریش، اگر تم لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کروں، اس کے سامنے بعض ایسی باتیں پیش کروں جن میں سے ہو سکتا ہے وہ کچھ قبول کر لے۔ اس طرح کچھ رعایتیں وہ ہمیں دے دے گا اور کچھ ہم اسے دے دیں گے، یعنی نہ وہ ہمارے بتوں کے خلاف آواز بلند کرے گا اور نہ ہی ہم اس کے واحد رب کے خلاف کوئی بات کریں گے۔ اے گروہ قریش، تم دیکھتے ہو کہ اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، بڑے سردار اور رؤسا بھی اس کی طرف مائل ہونے لگے ہیں، اور اگر ایسی کوئی بات ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے کر لیں تو میں تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ صرف اسلام کا پھیلاؤ رک جائے گا بلکہ اس کا بڑھتا ہوا زور بھی ٹوٹ جائے گا۔ قریش کے رؤسا نے بخوشی عتبہ کو ایسا کرنے کی اجازت دی تھی۔ بس عتبہ بن ربیعہ اپنی جگہ سے اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس نے کہا، اے بھتیجے، تمہیں معلوم ہے کہ تم ہماری نظروں میں با اعتبار خاندان، بڑے رتبے والے ہو، نسب کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہو، تم اپنی قوم کے پاس بہت بڑی اہمیت رکھنے والا مسئلہ لائے ہو جس کے ذریعے سے تم نے قوم کو تتر بتر کر دیا ہے، قوم کے عقل مندوں کو بے وقوف بنایا ہے، قوم کے معبودوں اور دین کو عیبدار کر دیا ہے اور قوم کے قدیم بزرگوں کو کافر قرار دے دیا ہے۔ میری باتیں غور سے سنو، میں چند چیزیں تمہارے غور و فکر کے لیے پیش کرتا ہوں، شاید ان میں سے کچھ نہ کچھ قبول کر لو۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ولید، کہو، میں سنتا ہوں۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پھر کہا، اگر تم اس دین کے ذریعے سے جسے تم لائے ہو صرف مال چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے اس قدر مال جمع کر دیں گے کہ تم ہم سب میں زیادہ صاحب ثروت ہو جاؤ گے۔ اگر تم اس کے ذریعے سے اعلیٰ مرتبہ چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے اور کوئی بھی بات تمہارے فیصلے کے بغیر قطعی نہ ہوا کرے گی۔ اگر تم اس کے ذریعے سے حکومت چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور یہ جو تمہارے پاس وہی آتی ہے جسے تم دیکھتے ہو اور اپنے پاس سے دور کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تو اس کے لیے ہم تمہارے لیے جھاڑ پھونک کا انتظام بھی کریں گے اور ہم اپنا مال خرچ کر کے اس سے تمہیں نجات دلائیں گے، اس لیے کہ بعض اوقات تابع موکل و جن آدمی پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے اور علاج و معالجہ کے بغیر نہیں جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ بن ربیعہ کی باتیں غور و صبر اور خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوئے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے، اے ابو ولید، تجھے جو کچھ کہنا تھا کیا تو کہہ چکا؟ ابو ولید نے کہا، ہاں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ولید، اب مجھے سنو،
اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کا ایک حصہ عتبہ بن ربیعہ کے سامنے تلاوت کیا، پھر سجدے میں گئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ولید، جو تو نے سنا وہ تو نے سن ہی لیا، اب تم جانو اور وہ۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ اٹھا اور اپنے ساتھیوں کے پاس گیا۔ اس پر رؤسائے قریش میں سے ایک نے عتبہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا، اے ابو ولید، تم جیسے گئے تھے ویسے ہی لوٹ کر نہیں آئے۔ اے ابو ولید، تم مکمل طور پر بدلے بدلے لگ رہے ہو، ہاں یہ بتاؤ تمہاری کیا گفتگو ہوئی؟ اس پر عتبہ بن ربیعہ نے رؤسائے قریش کو مخاطب کر کے کہا، اے گروہ قریش، میری بات غور سے سنو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں سنی ہیں جو کبھی نہیں سنی۔ جو کلام میں نے ان سے سنا ہے واللہ وہ نہ شعر ہے، نہ جادو، نہ کہانت ہے، نہ فال گوئی۔ اے گروہ قریش، میری بات سنو اور اس کام کو میری رائے کے مطابق کرو۔ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور اس سے الگ رہو، کیونکہ واللہ جو کلام میں نے اسے سنا ہے اسے بڑی اہمیت حاصل ہوگی۔ اگر عربوں نے اس کا خاتمہ کر دیا تو سمجھ لینا انہوں نے تمہیں اس سے بے نیاز کر دیا، اور اگر اس نے عربوں پر غلبہ حاصل کر لیا تو اس شخص کی حکومت تمہاری حکومت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور تم لوگ اس کے طفیل سب لوگوں میں زیادہ خوش ہو جاؤ گے۔ اس پر قریش کے رؤساء نے اپنا متفقہ فیصلہ دیتے ہوئے کہا، اے ابو ولید، آخر اس نے تم پر بھی اپنا جادو کر ہی دیا۔ اس پر عتبہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، میری رائے تو اس سے متعلق وہی ہے جس کا میں نے تم لوگوں کے سامنے اظہار کر دیا ہے، اب تم لوگوں کو جو مناسب معلوم ہو وہ کرو۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ قریش کے ہر قبیلے کے بڑے بڑے سردار، جن میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب، نضر بن حارث، ابو البختری بن حشام، اسود بن عبد المطلب، زمعہ بن الاسود، ولید بن مغیرہ، ابو جہل بن حشام، عبداللہ بن ابی امیہ، العاص بن وائل اور امیہ بن خلف شامل تھے۔ یہ سب لوگ ایک روز غروبی آفتاب کے بعد کعبۃ اللہ کے پیچھے جمع ہوئے۔ پھر ان میں سے بعض نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجو اور گفتگو کر کے اسے قائل کرو تاکہ تم لوگ اس کے متعلق معذور نہ سمجھے جاؤ۔ پھر اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلوایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخوشی اس مجلس میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال فرما رہے تھے کہ شاید ان کی باتوں سے ان رؤساء پر اچھا اثر ہوا ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں راہ راست پر دیکھنے کے بے حد مشتاق تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں آ کر بیٹھے تو ان کے سردار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے گفتگو کریں۔ واللہ ہم نے عرب میں کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس نے اپنی قوم پر وہ آفت ڈھائی ہو جو تم نے ڈھائی ہے۔ تم نے ہمارے باپ دادا کو برا بلا کہا، ہمارے دین پر عیب لگایا، ہمارے معبودوں کو گالیاں دی، عقل مندوں کو احمق بنایا اور جماعت کے اندر پھوٹ ڈال دی۔ غرض ہمارے اور اپنے درمیان کوئی ایسی برائی نہ چھوڑی جسے کر نہ گزرے ہو۔ اگر یہ سب کچھ تم نے اس لیے کیا ہے کہ اس کے ذریعے تم کچھ مال چاہتے ہو تو ہم اپنے مال میں سے تمہارے لیے اس قدر جمع کر دیتے ہیں کہ تم ہم سب سے مالدار ہو جاؤ۔ اگر اس نئے دین کے ذریعے سے تم ہم میں اعلیٰ مرتبہ چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر تم اس کے ذریعے حکومت چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اگر کسی موکل یا جن کو تم دیکھتے ہو اور وہ تم پر غالب آ گیا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہی ہو جاتا ہے، تو ہم مال خرچ کر کے اور تمہارے جھاڑ پھونک کی تدبیر کریں گے تاکہ تم کو اس سے نجات دلائیں۔ اس گفتگو کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ان سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، مجھے ان چیزوں میں سے کچھ نہیں چاہیے جو تم کہتے ہو۔ جو کچھ میں لایا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ اس کے معاوضے میں تمہارے اموال میں سے حاصل کروں، نہ میں تم میں اعلیٰ مرتبہ چاہتا ہوں اور نہ ہی تم پر میں حکومت کا خواہاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر ایک کتاب اتاری ہے اور مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے لیے خوشخبری سنانے والا اور برائیوں کے انجام سے ڈرانے والا ہو جاؤں۔ میں نے تو اپنے پیغامات پہنچا دیے اور تم سے خیر خواہانہ بات کہہ دی۔ اگر تم لوگوں نے وہ باتیں مان لی جو میں تمہارے پاس لایا ہوں تو دنیا و آخرت میں تمہارے لیے خوش نصیبی ہوگی، اور اگر تم نے میرے ان پیغامات کو مجھے پر لوٹا دیا تو میں حکم الہی تک صبر کروں گا، یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سننے کے بعد رئیسان قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو چیزیں پیش کی ہیں ان میں سے کسی کو بھی اگر تم قبول نہیں کرتے ہو تو اس بات کو تو جانتی ہی ہو کہ لوگوں میں کوئی بھی ہم سے بڑھ کر تنگ شہر والا نہیں ہے، نہ پانی کی قلت میں ہم سے کوئی بڑھ کر ہے اور نہ کوئی ہم سے زیادہ سخت زندگی بسر کرنے والا ہے۔ لہٰذا اگر اللہ نے تمہیں ہماری طرف مبعوث کیا ہے تو اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے شہر کو کشادہ کر دے، ہمارے لیے اس سرزمین میں ارض شام اور عراق کی طرح ندیاں جاری کر دیں، ہمارے بزرگوں میں سے جو گزر چکے ہیں انہیں ہمارے لیے زندہ کر دے، اور جن لوگوں کو ہماری خاطر زندہ کیا جائے ان میں قصاب بن کلاب بھی ہو، کیونکہ وہ بڑے سچے بزرگ تھے۔ جو کچھ تم کہتے ہو ہم ان سے پوچھ لیں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط، بس اگر اس نے تمہاری تصدیق کی تو ہم تمہیں سچا مان لیں گے، اور اس کے سبب سے جو تمہاری قدر و منزلت اللہ کے ہاں ہے وہ ہمارے دل میں بھی جاگزیں ہو جائے گی، اور ہم تسلیم کر لیں گے کہ اس نے واقعی تمہیں رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے۔ قریش کے اس دوسرے مطالبے کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، میں تمہارے پاس ان چیزوں کے لیے مبعوث نہیں ہوا، میں تمہارے پاس وہ چیز لایا ہوں جو اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے، اور میں نے وہ چیز تم لوگوں تک پہنچا دی ہے، بس اگر تم نے اسے قبول کر لیا تو تمہاری خوشبختی ہے، اور اگر نہ مانا تو میں حکم الہی تک صبر کروں گا یہاں تک کہ وہ میرے اور تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اس کے بعد قریش نے اپنا تیسرا مطالبہ پیش کیا اور کہا، جب تم ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے تو اپنی ذات ہی کے لیے کچھ کرو، اپنے پروردگار سے استدعا کرو کہ وہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ بھیجے، اور جو کچھ تم کہتے ہو وہ فرشتہ اس کی تصدیق کرے، اور ہمارے لیے ان باتوں کو دہرائے جو تم کہتے ہو۔ اگر تم رسول ہو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو اپنے رب سے التجا کرو کہ وہ تمہارے لیے باغات، محل اور سونے چاندی کے خزانے مہیا کر دے، اور ان خزانوں کے ذریعے سے تمہیں ان مشغلوں سے بے نیاز بنا دے جن کا ہم تمہیں محتاج دیکھتے ہیں، یعنی تم بازاروں میں اسی طرح کھڑے رہتے ہو جس طرح ہم کھڑے رہتے ہیں، معاش کی تلاش میں ایسی ہی کرتے ہو جیسے ہم کرتے ہیں۔ آخر ہم بھی تو جان لیں کہ خدا کے نزدیک تمہاری قدر و منزلت کس قدر ہے۔ قریش کے اس تیسرے مطالبے کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو ایسا نہ کروں گا، اور نہ میں ایسا شخص ہوں جو اپنے رب سے ان باتوں کی استدعا کروں۔ اللہ نے مجھے برے کاموں سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اگر تم نے اسے قبول کر لیا جو میں لایا ہوں تو آخرت میں تمہارے لیے فلاح ہوگی، اور اگر رد کر دیا تو میں اپنے رب کے احکامات کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ میرے اور تمہارے درمیان وہ کوئی فیصلہ کر دے۔ اس پر قریش کے سرداروں نے کہا، اگر ہم تمہارا کہا نہیں مانتے تو پھر اپنے پروردگار سے کہو کہ وہ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی گرا دے، اور ہم اس کے بغیر تو ایمان نہیں لانے والے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اگر اس نے تم سے یہی کرنا چاہا تو یقین کر لو کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کے بعد قریش کے روسا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے پروردگار کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ہم تمہارے پاس بیٹھیں گے اور تم سے وہ سوال کریں گے جو ابھی ہم نے کیے، اور تم سے ایسے مطالبات کریں گے جو اس وقت کر رہے ہیں؟ اگر علم ہوتا تو وہ پہلے سے تمہارے پاس آ جاتا۔ ہم نے آپس میں جو سوالات و جوابات کیے ہیں ان کے جوابات کی تعلیم تمہیں دے دیتا، نیز یہ بھی بتا دیتا کہ وہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے، جبکہ ہم تمہاری لائی ہوئی باتیں قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو یہ خبر ملی ہے کہ تمہیں ان باتوں کی تعلیم یمامہ کا ایک شخص دیا کرتا ہے، اور اس شخص کا نام رحمان ہے، اور ہم تو واللہ رحمان پر کبھی ایمان نہ لائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو تمہارے عذرات کو تم سے بیان کر دیے ہیں، واللہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، خواہ تم ہم پر کچھ ہی اثر کر ڈالو، یہاں تک کہ یا ہم تمہیں مٹا ڈالیں یا تم ہمیں نیست و نابود کر کے رکھ دو۔ ایک رئیس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے مزید کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے تا وقت یہ کہ تم اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لے آؤ۔ قریش کے ان رؤسا کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کا ایک رئیس عبداللہ بن ابی اس مجلس سے اٹھ گیا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سی چیزیں پیش کی، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قبول نہیں کیا۔ واللہ میں تو ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤں گا تا وقت یہ کہ آپ کوئی ایسی سیڑھی حاصل کر لیں جو آسمان کی طرف جاتی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی پر اس طرح چڑھیں کہ میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر جائیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ایک نوشتہ لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتوں میں سے 4 ایسے ہوں جو اس بات کی گواہی دیں کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ درست اور سچ ہے۔ واللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کر لیا تب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤں گا۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹ گیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین اور متاسف اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے چلے جانے کے بعد ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا، اے گروہ قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین پر عیب لگائے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی، ہمارے عقل مندوں کو احمق بنایا اور ہمارے معبودوں کو برا بلا کہا۔ اے گروہ قریش، میں نے اپنے دل میں ایک بہت بڑا عزم کر لیا ہے، اور وہ یہ کہ کل میں کوئی بڑا سا پتھر لے کر جسے میں اٹھا سکوں، میں ایسا پتھر لے کر گات میں بیٹھ جاؤں گا، پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے سجدے میں جائیں گے تو اس پتھر سے ان کا سر پھوڑ دوں گا، اس کے بعد تم میری مدد کرو یا نہ کرو، اور بنی عبد مناف مجھ سے جو چاہیں سلوک کریں۔ اس پر قریش کے سرداروں نے یک زبان ہو کر کہا، واللہ ہم تیری امداد سے کبھی اور کسی قیمت پر بھی دستبردار نہ ہوں گے۔ جب صبح ہوئی تو ابو جہل نے ایک پتھر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھات میں بیٹھ گیا۔ قریش کے رؤسا بھی انتظار کرنے لگے تھے کہ دیکھیں ابو جہل کیا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور پھر سجدے میں گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکنا بھول گیا اور اس حالت میں مجلس کی صورت میں بیٹھے قریش کے رؤسا کی طرف لوٹا کہ اعضاء پاش پاش، چہرے کا رنگ سیاہ اور ہیبت زدہ تھا، اور ہاتھ میں پکڑا ہوا پتھر اس نے قریش کے ان رؤسا کے پاس لا پھینکا۔ اس پر ابو جہل نے کہا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکنا چاہا، لیکن مجھ پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ میں ایسا نہ کر سکا، اور یوں ابو جہل اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا۔ بنو اوس اور بنو خزرج کے درمیان جنگ کے لیے جو دن مقرر ہوا تھا، اس روز دونوں قبائل کے مسلح جوان یثرب شہر سے نکل کر کوہستان صلاح کے سامنے وادی بدخان میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سماک بن خرشہ بھی اسی روز مسلح ہو کر اپنے کمرے سے نکل کر اپنی حویلی کے صحن میں آیا تو اس نے دیکھا ریتا اس کے گھوڑے کی باگ پکڑے کھڑی تھی، گھوڑے کو دہانا چڑھا کر زین کس دی گئی تھی، زین کے ساتھ 2 چمکتے ہوئے نیزے، مضبوط آہنی ڈال، تیروں سے بھرا ترکش اور پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ بھی باندھ دیا گیا تھا، اور گھوڑے کے قریب ہی ریتا کے پہلو میں سماک کی ماں آمنہ بھی کھڑی ہوئی تھی۔ سماک بن خرشہ اپنے کمرے سے نکل کر جب ان دونوں کے قریب آیا تو تھوڑی دیر تک آمنہ اور ریتا سماک کو غور سے دیکھتی رہی، جو اپنے بدن پر آہنی کڑیوں کی مضبوط زیرہ، سر پر چمکتا ہوا خود اور اپنے بازوں پر جوشن باندھے ہوئے تھے۔ کمر میں مضبوط عدیم یمنی کی پیٹی تھی جس سے اس کی تلوار اور خنجر لٹک رہے تھے۔ جب وہ ان دونوں کے قریب آیا تو آمنہ نے اسے مخاطب کر کے کہا، اے سماک میرے بیٹے، پہلے ایسے مواقع پر تو اپنے گھوڑے پر خود زین ڈال کر اسے اپنے ہتھیاروں اور مشکیزے سے مزین کرتا تھا، پر دیکھ آج تیرے یہ سارے کام ریتا نے کیے ہیں۔ وہ اس نے یہ سارے کام محنت اور لگن کے ساتھ کیے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ تمہارے جنگ میں حصہ لینے پر اداس اور افسردہ بھی ہے۔ میں نے اسے پوری طرح سمجھا دیا ہے کہ اس قبائلی جنگ میں سماک کا حصہ لینا کیوں ضروری ہے، یہ ابھی بچی ہے، قبائلی روایات کا اسے علم نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ یہ اور خویلہ دونوں بہنیں وقت کے تقاضوں کی ساری حقیقتوں سے آگاہ ہو جائیں گی۔ اب یہ تمہارے اس جنگ میں حصہ لینے پر مطمئن اور رضامند ہے۔ سماک نے آگے بڑھ کر اپنے گھوڑے کی زین کا جائزہ لیا، گھوڑے کے تنگ میں انگلی ڈال کر اس کے تناؤ اور کساؤ کا جائزہ لیا، پھر اس نے زین کے ساتھ بندی ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد غور اور پیار سے ریتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ریتا، تو نے کیا خوب میرے گھوڑے پر زین ڈالی ہے اور جنگ کی ضروری چیزوں سے اسے مزین کیا ہے۔ بخدا میں سماک کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ ابھی حقیق، خویلہ اور خنسا تیزی سے حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ ابھی حقیق نے آتی ہی سماک کو مخاطب کر کے کہا، اے سماک میرے بیٹے،
مجھے امید تھی کہ تم جنگ میں شامل ہونے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر چکے ہوگے۔ قبیلہ تمہارے اس جنگ میں حصہ لینے پر بے حد فکر مند اور معترض ہے۔ اور اس موقع پر حسین قبیلہ نے فوراً اپنے باپ ابی حقیق کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں ٹھیک کہتی ہوں بابا، سما کو اس جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ پہلے یہ اکیلے تھے تو اور بات تھی، اب میں اور ریتا بھی ان سے وابستہ ہیں، لہٰذا ان کے جنگ میں حصہ لینے یا نہ لینے پر میری اور ریتا کی رضامندی کا بھی عمل دخل ہونا چاہیے۔ لہٰذا اسی نسبت اور اسی تعلق کی بنا پر میں یہ زور دے کر کہوں گی کہ سما کو بنو اوس اور بنو خزرج کے درمیان ہونے والی اس جنگ میں قطعی طور پر حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اس پر آمنہ نے قبیلہ کو مخاطب کیا اور بولی، اے میری بیٹی، تو نے اپنے جذبات، اپنے خیالات کا درست اظہار کیا ہے۔ یہی باتیں تم سے پہلے ریتا بھی مجھ سے کہہ چکی ہیں، لیکن اسے تو میں مطمئن کر چکی ہوں۔ اے قبیلہ میری بیٹی، سما کا اس جنگ میں حصہ لینا بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ یہ قبائلی جنگ ہے، اور اگر اس نے اس میں شرکت نہ کی تو پورا بنو خزرج ہمارے خلاف ہو جائے گا، اور یثرب کے اندر ہمارا زندگی بسر کرنا مشکل و ناممکن ہو کر رہ جائے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنگ کے بعد بنو خزرج کے لوگ ہم دونوں ماں بیٹے پر حملہ آور ہو کر ہم دونوں کا خاتمہ کر دیں۔ اے قبیلہ میری بیٹی، اگر تم میری اور سما کی ضرورت محسوس نہیں کرتی ہو تو میں سما کو اس جنگ سے روک دیتی ہوں۔ اس پر قبیلہ اپنے کانوں میں انگلیاں دیتی ہوئی چلا اٹھی، نہیں نہیں، آپ اور سما تو اب میری زندگی کا محور اور محرک ہیں، آپ دونوں کی زندگیاں تو اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ پھر قبیلہ نے غور سے سما کی طرف دیکھا، کوئی فیصلہ کیا، اور نگاہیں جھکاتے ہوئے اس نے سما کو مخاطب کر کے کہا، آپ ماں کی مرضی کے مطابق اس قبائلی جنگ میں ضرور حصہ لیں، کیونکہ اسی میں ہم سب کی سلامتی اور عزت ہے۔ میں آپ کی واپسی تک یہیں رک کر آپ کا انتظار کروں گی۔